عرش کا رب فرماتا ہے کیوں تو بھٹکتا پھرتا ہے، کیوں دائیں بائیں جاتا ہے؟ چپ کر کے مسجد آ جا اور لوگوں سے بچ کے تنہائی میں میرا ذکر کر۔ اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں تیرے بے چین دل کو چین عطا کر دوں گا۔ وہ تیرا تڑپتا اور پھڑکتا ہوا مزاج، اسے میں سکون کی دولت دوں گا۔ یہ تجھے کہیں اور نہیں ملے گا، یہ میری یاد میں ملے گا۔ یہ چین قرار سکون تجھے یہی میسر آئے گا۔ اطمینان قلبی زندگی کا حسن ہے بھائی، دولت سکون اصل ہے۔ بڑے ٹھنڈے کمرے میں کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ جائیں تو دونوں سڑکوں کے بیچ جو فٹ پاتھ ہے نا، اس پہ بھی کچھ لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں، ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن بس نیند ہے نا، اللہ کا فضل ہے، اس نے دے دی ہے، آنے والوں کو آ گئی ہے۔ اطمینان قلبی، میرا معاشرہ بے سکون ہے، بے قرار ہے۔ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں آج کل بڑا بور ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں یار ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا آج تک بور ہونے کا، نہیں وقت ہی نہیں اتنا میسر آیا، کون سا ٹائم نکالے جس میں بندہ بور ہو؟ وہ تو ہے کہ انسان کچھ فارغ ہو، کہیں اس کے پاس گنجائش ہو تو بور بھی ہو لے۔ کیسے بور ہو لیتے ہو؟ یہ کیا ہوتا ہے بور ہونا؟ زندگی میں اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ انسان بور ہوتا پھرے اور یہ تصور بناتا پھرے کہ میں بڑی آزمائش میں ہوں، تو میں بڑے بور ہو رہا ہوں، تو میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو وقت بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، یعنی کاموں میں ضائع بڑا ہوتا ہے، تو ہم بور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں درجنوں ابحاث اور درجنوں بحثیں صرف وہ ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں۔ فضول ٹیسٹوں میں الجھنا، فضولیات میں وقت ضائع کرنا، فضول سوالات کرنا۔ فضول سوالات بھی دین میں منع۔ آپ قرآن مجید پڑھیے تو رب فرماتے ہیں کیا تم بھی میرے نبی سے اسی طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے کیے گئے؟ وہی رنگ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ابحاث میں الجھ جانا، اس چوک میں وقت گزارنا۔ آج کل بھلا کون کون کیا کیا کر رہا ہے، اس پر بڑا وقت گزر گیا۔ فلانا فلانی جگہ کیسے پہنچ گیا، فلانے کی فلانی مصروفیت کیسے بنی، فلانے کا فلانے سے تعلق کیسے بنا، زیادہ وقت اسی میں بیت گئے۔ فضول ابحاث، فضول بحثیں، فضول وقت کا ضیاع، اپنے معاملات پہ بالکل توجہ نہ دینا۔ پرنسپل صاحب اے سی والے کمرے میں آرام سکون سے بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اٹھ کے باہر جاؤں دیکھوں جا کے میرا عملہ کیا کرتا، انہیں پتہ ہی نہیں۔ پیر صاحب کے لیے چونکہ لنگر ذرا تھوڑا سا پیر صاحب کو بتایا ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہ تو نے یخنی کھانی ہے چھوٹے گوشت، اس کے لیے چونکہ علیحدہ سے پکتا ہے اور گلاس پانی کا اسٹیج پہ پہنچتا ہے، 6 بندے رومال لیے کھڑے، اٹھ کے دیکھتے ہی نہیں کہ مرید کو سبق پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ طالب علم پہ جا کے توجہ ہی نہیں دیتے کہ اس کے کمرے کا حشر کیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے اداروں کا مہینوں وزٹ نہیں کر پاتے، اپنے اداروں کا۔ فیکٹری کے مالک کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کارکن کیا کر دی، یعنی اٹھ کے وہ پسند ہی نہیں کرتا کہ اس کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، مزدور دھوپ میں کام کر لے۔ ہمارے ڈھیروں کام فقط اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، پوری طرح ہم نے اپنے وقت کو الجھا لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی بھی ایک بات پہ حسرت کریں، حالانکہ وہاں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، پر جنتی بھی حسرت کریں گے، کہیں گے ہائے کاش، حسرت کریں گے۔ یا رسول اللہ کس بات پر؟ تو حضور فرمانے لگے وہ وقت جو دنیا میں ان سے ضائع ہو گیا، خدا کا ذکر نہیں کر سکے، درود نہیں پڑھ سکے، جو وقت ضائع ہو گیا اس وقت پر جنتی بھی جنت میں جا کے حسرت کرے کہ یار یہ کیوں ضائع کیا۔ دیکھیے دنیا میں نا سب سے بندہ سمجھدار وہ ہے جسے اپنا وقت مینج کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز کو گلے لگا کے باقی کاموں سے بھی رہ جاتے ہیں۔ آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا نمازیں بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا ابا جی کی خدمت بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا حقوق العباد بھی گئے۔ کیونکہ کاروباری ٹینشن ہے تو لہذا کسی سے ہنس کے مسکرا کے بات کرنے والی جو نیکی تھی وہ بھی گئی۔ ایک ٹینشن آئی ہے نا تو ہم نے سارا کچھ اسی کھاتے لگا دیا ہے، وہ تو آتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں انقلاب برپا کیا۔ آپ دیکھ لیں
कौन सा ऐसा मौका है जहाँ सुकून से किसी ने बैठने दिया? कभी काफिर बदर में आ गए, कभी ओहद में आ गए, कहीं खंदक में आ गए, कहीं खैबर में आ गए। वो मामला अपनी जगह पे था तो यहाँ मदीने में यहूदियों की साजिशें शुरू हो गई। वो अपने मकाम पर एक मामला था तो मुनाफिकीन अंदर थे। वो अलग से अब्दुल्ला बिन नबी सुलोल का ग्रुप अलग से साजिशें करता था। पर इन सारी परेशानियों के बावजूद और जो निजी और जाती दुख थे वो भी अपनी जगह पे कायम। कभी हजरत खतीजा विसाल कर दी, कभी हुजूर की बड़ी शहजादी का विसाल हो गया। हुजूर बदर की फतह करके आ रहे थे, हजरत उस्मान गनी नबी पाक की शहजादी को दफन करके आ रहे थे, तदफीन हो रही थी। ये सारे निज़ाम दुख भी साथ रहे और इन सारे कामों के बावजूद रसूल पाक तहज्जुद भी वक्त पे पढ़ते रहे, सहाबा को कुरान भी वक्त पे सिखाते रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों से मुस्कुरा के भी वक्त पे मिलते रहे। हसनैन को कंधों पे बिठा के वो वाला मामला भी वक्त पे करते रहे। सारे काम साथ साथ हो। हमने एक तो चीज को बगो दी, ये नहीं सही हो रहा, लिहाजा सारा कुछ ही खराब। हमारा वक्त जाया हो रहा है भाई, और तेजी से जाया हो रहा है। काम बड़े कीमती हैं, अपने आप को कीमती समझे। आप देखें ना, हमारे सूफिया कहते हैं कि वो बार कुछ पहचानना, अल्लाह की मार्फत हासिल करना, आगे बढ़ना, ये तो दूर की बातें। सबसे पहला काम ये है कि मन अरफ नफ्सहु, अपने आप को तो पहचान। कि बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है जिसको पढ़ के इंसान बार बार सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इस तरह भी होता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हम सब हुजूर की बारगाह में बैठे थे, बुखारी मुस्लिम में। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। हुजूर की आदत मुबारक थी, जहाँ मौका आया हुजूर बैठ गए। हुजूर जमीन पे जलवा फिराज थे। सहाबा किराम ने सवाल पूछने शुरू किए, सवाल पूछने शुरू किए, ये भी बताएं, ये भी बताएं। कुछ नौजवान थे, उन्होंने कुछ सवालात शुरू किए। उन्होंने बहुत ज्यादा सवालात किए, कसरत से। तो हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बहुत सवालात, जब ज्यादा सवाल हो गए ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के ना मिंबर पे बैठ गए। फरमाया, पूछो जो तुम्हारा जी चाहता है, मैं बताऊंगा, पूछो, करो सवाल, करो। एक शख्स ने उठ के अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप कौन है? फरमाया, हुज़ाफा। दो लोग और उठे, या रसूल अल्लाह, हमें लोग ताने देते हैं हमारा बाप। फरमाया, तुम्हारा बाप वही है, इसकी तरफ तुम मंसूब हो, उसी बाप की जायज और आद हो। एक बंदा और उठा, उसका लहजा भी कुछ इस तरह का था, कहने लगा, हुजूर मैं जन्नत में जाऊंगा क्या जहन्नम में? कई दफा ना चीजें राज में रहें तो वो ठीक रहती है, लेकिन जिनको राज खोलने का शौक हो उनके अपने भी खुल जाया करते, उनके खुल जाते हैं, फिर वो तकलीफ में आते हैं। याद रखे, हुजूर मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में? हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, करीम बोले, मोर लगने लगी, हम कांपने लगे। हुजूर ने फरमाया, तू जहन्नम में जाएगा, दोज़खी है तू। बस जब वो सन्नाटा छा गया, अब डर था कि कुछ और बातें ना, ये कसरती सवालात की वजह से हुजूर नाराज हो गए। कहते हैं फटाफट हजरत उमर उठे, फटाफट, और कोई माफी नहीं मांगी, कोई बात नहीं की। ये ना अभी उमर थे ना, आए उमर तेरे जुमलों पे मर जाऊं, उन राहों पे कुर्बान जहां से उमर चलते थे। हर हुक्मरान तेरी बात करता है, पर उमर तेरे एक एक फैसले से मेरी औलादे कुर्बान। ऐसा भी शख्स कोई पलट के दुनिया में आएगा जैसा खत्ताब के घर उमर पैदा हुआ। हजरत फारूक आजम उठे, यूं हाथ बांधे, रो पड़े, कहने लगे, ना हुजूर ना, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिसय्यदना व मौलाना मुहम्मदन नबिय्यम व रसूला। हुजूर हम बड़े राजी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, सोनिया बड़े राजी हैं कि दीन हमारा इस्लाम है। या रसूलल्लाह हम बड़े राजी हैं कि अल्लाह ने आपको हमारा नबी बना के दे जाए। हुजूर बड़े यूं हाथ बांधे, ना साडा बोले चोले माफ करी, गलती हो गई हुजूर जवानों से, नहीं ऐसा हुजूर, ना इससे ज्यादा कोई पर्दा ना खुल जाएगी। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिसय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन नबिय्यम व रसूला। ओ जरूरत के लिए सवाल जरूर पूछा जाए, हुजूर पसंद करते थे, लेकिन बहस में उलझ जाना, हर वक्त दीन को तख्ता मश्क बना लेना, हर वक्त। मेरा दिल तड़पता है, कभी कभी सोचता हूँ, ये मेरे नबी पाक का दीन है क्या? ये सिर्फ दुनिया में बहस के लिए आया? जिसको चार लफ्ज आए,
उसने मेरे हुजूर के दीन को ज़रिए बहस बना लिया। सुबह भी बहसें, शाम भी बहसें। करीम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ताइफ में रोड़े खाए थे वो इसलिए कि उम्मत बैठ के बहसें करे। इसलिए इमाम अली मकाम ने सारा घराना करबला में दे दिया कि तुम बहसें करो। अमल कब करेंगे? करो बहस, सुबह भी करो, हर बंदा करे, मौलवी भी करे, मुफ्ती भी करे, मुनाजर भी करे। और चलो उलमा तो कभी इलाही कलिमतुल हक के लिए कोई गुफ्तगू कर भी ले। हर चौक चौराहे में बहस, हर जगह मुनाजरा। खुदारा बिला जरूरत तो छोड़ दे, बिला वजह तो छोड़ दे। कभी तो मान कर चलने का मिजाज बना ले, कभी तो कबूल कर ले। या रसूलल्लाह रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यम व रसूला। हुजूर बड़े राजी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, इस्लाम हमारा दीन है, आप हमारे नबी हैं। हुजूर हम बड़े ही राजी हैं, हम पर करम नवाजी हो जाए। हुजूर ने फरमाया उमर बैठ जा, अल्लाह तेरे ऊपर रहम फरमाए। उमर बैठ जाना, रब तेरे ऊपर रहम फरमाए। हजरत उमर फारूक ने कहा था, फुरात के किनारे, नहरे फुरात के किनारे सख्त गर्मी और प्यास में अगर कोई कुत्ता मर गया ना, कुत्ता तो अल्लाह क़यामत के दिन उमर से पूछेगा कि हुकूमत तेरी थी तो इसको पानी क्यों नहीं मिला था, तेरी गवर्नमेंट में पानी क्यों नहीं मिला। क्या बात करते हो साहब। और यहाँ मैंने कहा कि सब नंबर गेम के चक्कर में है, सब नंबर गेम के चक्कर में कि मैंने ऐसे किया तो फलां ने ऐसे किया। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है। जुमे का दिन है, ये दुआ करो दिल से कि या अल्लाह अगर तो हज़रत उमर फारूक के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को भेज सकता है तो किसी और को भी भेज दे। तू तो कादिर मुतलक है ना, मेहरबानी फरमा। अब गुराबा पर, मसाकीन पर, कमज़ोरों पर रहम फरमा, अब फजल फरमा। वहाँ तो ये हाल था कि हज़रत ज़ैद बिन, यहाँ तो कहते हैं ना गलती से हो गया, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं एक जंग का मौका था, एक शख्स कुफर की तरफ से लड़ता आ रहा था, कुफर की तरफ से। फरमाते मैंने जब वो मेरे करीब आया लड़ते वक्त, तो ज़ैद बिन हारिसा कहते मैंने तलवार उठाई और मैं मारने लगा तो उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ज़ैद बिन हारिसा कहते मैंने कहा अच्छा अब मौत नजर आई है तो कलमा याद आ गया, तू काफर है। उसने तलवार से बचने के लिए कलमा पढ़ रखा था, मैंने मारी तलवार गर्दन उड़ा दी। फिर मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। पहले कहा या रसूल अल्लाह, आज जिहाद के वक्त एक अनोखा वाक़या हुआ। एक बंदा कुफर के साथ लड़ रहा था और जब मैं तलवार मारने लगा तो वो कलमा पढ़ रहा था। हुजूर मैं समझ गया कि तलवार से बचने के लिए कलमा पढ़ रहा है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहते हुजूर किया कि गुस्से से सुर्ख हो गई। नबी करीम फरमाने लगे तूने दिल फाड़ के देखा था कि वो तलवार से डर के कलमा पढ़ रहा है? जब वो पढ़ रहा था कलमा तो फिर तू किस तरह का मुजाहिद है जिसने कलमा पढ़ने वाले की गर्दन उड़ा दी? तो पढ़ रहा था कलमा तो तुझे कबूल करना चाहिए। मेरे भाई ये बड़ा मोहतात मामला है, लेकिन मसला ये है कि ये कुछ दिनों तक ये बातें रहती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों से भी रुखसत हो जाएगी, आपकी नज़रों से भी रुखसत हो जाएगी। लेकिन वो दो बेटियां सारी जिंदगी नहीं भुला सकती, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। उन पर जो तूफान तेजी से गुजरा है ना, गुजरा तो चंद मिनटों में है लेकिन सदियों तक उसकी गूंज रहेगी, सदियों तक। अल्लाह तबारक व तआला कोई फजल करते। अब तो हम दुआओं वाली जगह पे आ गए हैं, क्योंकि मेरी कौम तो इन्वेस्टर है ना, इन सब की मेरी कौम इन्वेस्टर है। वो इन्वेस्ट करती है इन लोगों, इनको लाती है, बनाती है, खर्चे करती है, पोस्टर छापती है, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, ऐसे लोगों को लाती है। अब फिर क्या मतलब बात की जाए। और मैंने उस वक्त भी कहा था, फिर कहता हूँ और बबांगे दोहल कहता हूँ कि नंबर प्लेटें बदलने से गाड़ियाँ ठीक नहीं होती, नंबर प्लेटें बदलने से गाड़ियाँ ठीक नहीं होती। गाड़ी का इंजन बदलने से फिर ही उसका धुआं खत्म होता है। नंबर प्लेट बदल के चेहरे वही, बातें वही, काम वही, ये किस तरह सही हो सकता है? ये तो निज़ाम उस वक्त ठीक हो जाए जब अंदर से बोलिए इंजन बदले जाए, तब ये मामलात सही होंगे। बस दुआ करो जुमे वाले दिन अल्लाह अपनी खास रहमत फरमाए। बहरहाल आमदा बरसरे मतलब हजरत अबू बरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर खिदमत हुए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर कोई काम बताएं मुझे, मैं करूं तो मेरी दुनिया भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए, कोई काम बताए, कोई हुक्म। आप फरमाते मेरी जेब में पैसे भी थे। हुजूर कहते तो मैं कुआं भी खुदवा देता। सरकार फरमाते तो मैं किसी मस्जिद की जगह में वुसअत भी कर देता। कोई हुक्म बताए तो कहते हुजूर ने अजीब हुक्म बताया। फरमाया एजिल आज़ा अन तरीकिल मुस्लिमीन,
فرمایا ابو بردہ اگر تو نے نفع والا کام کرنا ہے نا جس سے تیری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، تو فرمایا جب تو رستے میں چل رہا ہو نا تو جو چیزیں کسی کو تکلیف دینے والی ہو وہ رستے سے اٹھاتا جایا کر۔ وہ چیزیں رستے سے مشکل کام ہے، خاصا مشکل ہے نا جی، رستے سے چیزیں اٹھاتے جایا کر۔ یہ وہ کام ہے جس سے تیری دنیا بھی بنے گی اور تیری آخرت بھی بنے، تجھے نفع ملے گا۔ تکلیف دینے والی چیزیں رستے سے اٹھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور لوگ بڑا تنگ کرتے، اب میں بھی تنگ ہی کروں گا۔ ہمارا دعویٰ ہے نا کہ میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ، یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ برے کے ساتھ تو سارے ہی برے ہوتے ہیں، اچھے کے ساتھ تو سارے ہی۔ کمال تو یہ ہے کہ میں اچھے کے ساتھ بھی اچھا ہوں اور برے کے ساتھ بھی اچھا ہوں، یہ کمال ہے۔ یہ کائے کا کمال ہے کہ جس طرح کا وہ اس طرح کا، یہ کوئی کمال نہیں میرے بھائی۔ حضرت جناب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت محبوب الہی سے وہ مرید کہنے لگا حضور آپ ہمیشہ درگزر کی باتیں سناتے ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھاؤں گا۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹا نہیں، کوئی کانٹے بچھائے تو کانٹے اٹھا لیا کر۔ اس نے کہا حضور نہیں میں نے بھی کانٹے بچھانے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے آدھی سڑک پہ تو نے بچھا دیے، آدھی پہ اس نے بچھا دیے، تو جتنے لوگ گزرے گے سب کے پیر زخمی ہو جائیں گے، تو سارا روڈ کانٹوں سے بھر جائے گا۔ کوئی اٹھانے والا بھی تو ہونا چاہیے، کوئی کانٹے چلنے والا بھی ہونا چاہیے، کوئی ایسا شخص موجود ہو جو رستوں کے کانٹے اٹھائے۔ میرے بھائی راہ کے ہم پر حقوق ہے، رستے کے ہم پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں بیٹھنے پہ منع کیا، لیکن فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو تمہیں 5 کام کرنے پڑیں گے۔ جا گرمیوں میں جس کا دل کرتا ہے نا کہ کھلی ہوا میں بیٹھوں، بیٹھ لے، پر 5 کام کرے، یہ بخاری ہے۔ جس کا دل کرتا ہے نا سردیوں میں گلی میں بیٹھوں دھوپ لوں، تو پھر وہ کتنے کام کرے گا؟ بولیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کیا کرے تو رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے کا حق ادا کرو، 5 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا اگر رستے میں بیٹھنا ہے تو نظریں نیچی کر کے بیٹھو، اس کو بھی اس کو بھی، آنے والے کو بھی اور جانے والوں کو بھی دیکھنے کی تمہیں اجازت۔ رستے میں بیٹھنا ہے تو بھی نظریں نیچی کر کے بیٹھو۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رستے میں بیٹھنا تو دوسری شرط ہے، یہ شرطیں 5 لگائی نبی پاک نے، یہ بخاری ہے۔ فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط تمہارے لیے یہ ہے کہ جتنی چیزیں تکلیف دینے والی رستے میں پڑی ہوگی وہ بیٹھنے والے نے اٹھانی ہے۔ اس نے ایک نیا وہاں بیٹھ کے اذیت والا کام نہیں کرنا، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے چونکہ رستے میں وہ بیٹھا ہے تکلیف دہ چیزیں اٹھائے گا۔ اور تیسری شرط نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پر ضروری ہے کہ تم نے سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے۔ رستے میں بیٹھنا ہے تو سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تم نے رستے میں بیٹھے بیٹھے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ یہ 5 کام کرنے ہیں، پھر تمہیں رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ یہ رستے کا حق ہے، اس کو ادا کرو تو رستوں میں بیٹھو۔ لیکن اگر صرف غیبتیں کرنے بیٹھنا ہے، اگر معاذ اللہ صرف لوگوں کو دیکھ اور اپنے بزرگوں کو یہ کام کرتے دیکھا، ہمارے حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا گلی سے گزر رہے تھے، سنگی ان کے ساتھ تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک بی بی بغیر پردے کے جا رہے تھے، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے بچی کو بغیر پردے کے جا رہی، تو ایسا فرمانے لگے پتر پردہ کر۔ بچی کسی امیر گھر کی تھی، کچھ پڑھی لکھی بھی تھی، غصہ کر گئی، پتر پردہ کر۔ اس طرح منہ کیا، پتر پردہ کر، مسلمان نے دیے تھی پردہ کر دیا نے۔ وہ کہنی بابا جا اپنا کام کر۔ ایسا فرمانے نے پتر میں کام بھی لگا، دے رہا ہی کام بھی صبح شام، میں کام بھی لگا اور بڑھے بارے میں اور کی کرنا ہے دینا صبح شام کام۔ یہ جڑا بندہ کام کرے انہوں چنگا دسنا، جڑا چنگا کرے وہ استقامت دی دعا کرنا، میں کام ہی لگا ہوا، میری ڈیوٹی یہی ہے۔ تو بچی مسکرا پڑی، کہنے لگی بابا دیا تو جواب ہے پر تیرے لفظوں میں مٹھاس بڑی ہے۔ اس نے اسی وقت نقاب کر لیا، رستے میں بیٹھنا ہے تو رستے کا حق بھی ادا کرنا ہے، ڈیوٹی کر لی ہے، ایسے تھوڑی ہے کہ راہ میں بیٹھ جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنی ایک خاتون کی گود میں سر رکھ کے بیٹھا اور قریب ایک بوتل بھی پڑی ہے۔ میرے دل میں معاذ اللہ خیال آیا کہ دیکھو کس انداز میں ایک عورت کے ساتھ یہ ہے اور پاس بوتل بھی پڑی ہے، جانے شراب ہے۔ کہتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کشتی آ رہی تھی دریا میں، وہ ہجکو لے کھائے، کشتی میں 4-5 لوگ تھے، وہ دریا میں ڈوبنے لگے۔ وہ آدمی تیزی سے اٹھا، دریا میں چھلانگ لگائی، پہلے ایک کو نکالا پھر دوسرا نکالا،
پھر تیسرا نکالا، ایک بندہ رہ گیا، کہنے لگا حضور مجھے تو آپ نے گناہگار سمجھا، میں تو بڑے غلط انداز میں یہاں بیٹھے ہوں، آپ نے جو سوچا، چلیں یہ چوتھا بندہ آپ نکالنا ہے، کرے نا یہ کام، کرے نا یہ کام، بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، اتنی جلدی فتویٰ۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں پشیمان ہوا، میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا، تو دیر نہ کر، چوتھا ڈوب نہ جائے، کرتے اس نے چھلانگ لگائی، چوتھا بھی نکال لایا، اور کہنے لگا حضرت آپ نے جلدی کی سوچنے میں، یہ بی بی میری ماں ہے اور یہ سرکے کی بوتل ہے، ہم ماں بیٹے کا یہ مشغلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے لوگ مسافر اترتے ہیں، اور یہاں سے کسی کا گھر 100 میل ہے، کسی کا 200 میل ہے، ہم صبح سرکہ کھجورے روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں، مسافروں کی نوکری کرتے ہیں، کوئی پریشان ہو تو مدد کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے معافی مانگی، ان سے بھی مانگی، رب سے بھی مانگی، انہوں نے مانگ لی نا مجھے رکھتے پر ہم کو نہیں تیار مانگنے کو، ہم ہر وقت بدگمانیاں، وہ فلانا فلانے جرم کرتا تھا، میں اسے اب کیسے نیک مان لوں؟ بھئی اب وہ نمازی ہے، خدا کے گھر آتا جاتا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جب رب نے معاف کر دیا تو بھی سوچ بدل جا۔ ہم لوگ الجھ گئے ہیں، بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کی، بڑے قیدی، سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے، بڑے بڑے سونے نوجوان، میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، مجھے ان پہ ترس آتا ہے کہ میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چوکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے، میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مثلاً آخر کیا ہے اس میں، ایک عورت کے پیچھے تباہ کر دیا اپنے آپ کو، یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے، یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لیا ہے؟ میرے عزیز بات کو سمجھ لے، اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے، اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے؟ بڑا سمجھدار، دانشور، عقل مند آدمی، ذی روح بندہ، لیکن اس کا اسٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب اور فراڈ کرتا ہے۔ ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے ہیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانیں۔ ضروری تو نہیں نا کہ سویرے ناشتہ بازار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا ہے، بازار سے لاٹ پوڑیاں چنے بہترین کھائے، اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں، شاپر میں ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے، تو ساتھ ہی رستے سے گوشت بھی چھوٹا اچھا لگا تو 2 کلو وہ بھی لے آئے کہ پوڑیاں چنے کھاؤں گا اور دوپہر کے لیے گوشت پکاؤں گا۔ وہ پہلے یہ تو کھا لے صاحب، اس سے تو نجات پا لے، یہ پتہ نہیں عزم ہوتا ہے کہ کچھ اور کرتا تیرے ساتھ، لیکن وہ گوشت بھی ساتھ لے آیا، یعنی ٹیبل پر ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ کے فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے، ہم نے کدھر جانا ہے۔ سنگیو یاد رکھو، باتوں کو سمجھو اور غور کرو، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جب ہم چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نا، چھٹکارا حاصل کرنے کئی جگہ سے، اس جگہ سے اگر آپ کو تنبیہ ہوتی ہے نا، تنبیہ، اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، اس میں بڑا، ہمارے ایک بزرگ تھے تو ایک دن میں گیا تو کہنے لگے الحمدللہ آج میں بڑے سکون میں ہوں۔ میں نے کہا جی وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اپنے آپ کو بڑا پیر صاحب سمجھنے لگ گیا تھا، تو ایک بابڈا کے کسی آدمی سے کام تھا، تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ پیر صاحب اس کو ٹیلی فون کر دے، سنا ہے آپ کا عقیدت مند ہے۔ میں نے اس بندے کو ٹیلی فون کیا تو کہتا ہے پیر صاحب میں عزت آپ کی بڑی کرتا ہوں پر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا نا تو کچھ بھی نہیں، تو مجھے بڑا مزہ آیا ہے، ورنہ میرا تو نفس پھول گیا تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ کہتے اس نے تھوڑا سا نا مجھے لیول میں کیا ہے، مجھے مزہ آیا۔ یہ لوگ نا اپنے پر بوجھ ڈالتے تھے، یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تو ہماری تکمیل رہ جائے، صبح سے شام تک اگر اسی نفس کی باتیں مانتے رہیں گے تو خرابی کرے گا۔ دولت کا نشہ ہے بھائی، دولت کٹھی کرنے والا کسی جگہ سیر نہیں ہوتا، حسن کا نشہ ہے، حسن کا نشہ ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ تیری بیٹی کو خوبصورت سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کرنے تھے، اسے بیٹی نہ دینا۔ حضرت جی کیوں؟ فرمایا حسن تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا، پھر وہ اس کی قدر نہیں کرے گا، وہ تو کہیں اور منہ مارتا پھرے گا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی خوبصورت تھی، ایک نوجوان کہنے لگا میرا نکاح کر دیں، آپ فرمانے لگے پتر پہ 1 مہینے کے بعد آنا کر دوں گا، بڑی موٹی تازی خوبصورت صاحبزادی۔ تو حضرت نے اسے دوائی کھلائی، اسے پخانے لگ گئے، جو پخانہ کرتی ایک مٹکے میں سنبھال دیتے۔ تھوڑا وقت گزرا تو وہ
ہڈیوں کا پنجر بن گئی مہینے بھر میں، دست اتنے آیا کہ کمزور ہو گئی۔ تو ابو بکر شبلی ایک مہینے کے بعد نوجوان کو بلایا، فرمایا ادھر رات نکاح کرو، بچے دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی، فرمایا شادی کرنے لگا اس سے نہیں میں نے کرنی، فرمایا یہ وہی ہے، کہنے لگا جی نہیں، فرمایا تو کہتا تھا مجھے عشق ہے، کدھر گیا تیرا عشق؟ کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ادھر آ، پھر وہ مٹکا جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے، فرمانے لگے تیرا اس کے ساتھ عشق تھا، یہ ہے تیرا عشق، فرمایا اسے تو میں 4 دن روٹی کھلاؤں گا پھر تندرست ہو جائے گی، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے، اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچوں اور بچیوں پہ آتی ہے، کس چیز کے دل دادا، یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی، سراسر غلامی، اور پلٹ پلٹ کے خواہ، بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے، بڑا سمجھدار آدمی، بڑا سیانہ بندہ۔ میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے، میں ایک دفعہ ملنے گا تو پائے پکا رہے تھے، خود پائے پکا رہے تھے، تو وہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے نا، تو تامت باندھی ہوئی اور بڑی جناب خستہ حالی، اور وہ پائے پکا رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا حضرت جی پائے تو کسی اور نے بھی پکا لینے تھے، آپ بخاری لے کے بیٹھتے، چلو میری طرح کا کوئی بندہ آپ سے استفادہ بھی کر لیتا، اب پائے آپ لائیں گے، پھر پکائیں گے، پھر آپ کھائیں گے، تو یہ تو 24 گھنٹے آپ کسی کام میں گزر جائیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے، میں کسی چیز کو حرام نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے صرف اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہماری خواہشات ماں پالتی ہے، آپ کو نہیں پتا کتنے دکھ سہتی ہے۔ میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو بیٹے کے حصوں کی مار بھی اس کے ابے سے کھاتی ہے، مار کھاتی ہے وہ۔ ایک خاتون ایک کان سے سنتا نہیں، میرے پاس ایک دفعہ آئی، کہنے لگی 60 لاکھ دیشی، کوئی دعا کر دے یا کوئی وظیفہ پر، ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا باجی صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے نہیں کچھ بھی نہیں، مسئلہ کیا ہونا ہے، پتر غلط نکل آیا ہے، اس کا باپ روز مارتا ہے، میں آدھی گئی تو اس نے ایک تھپڑ میرے کان پہ مار دیے، پردہ پھٹ گیا۔ مائیں مار کھاتی ہے، لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت سے پالا ہے، وہ جوان ہوتا ہے تو اماں سے کہتا ہے تجھے چھوڑ دینا ہے، پر جس لڑکی سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے اسے نہیں میں نے چھوڑنا، وہ نہیں چھوڑ سکتی، ہر شے کچل جاتا ہے وہ۔ اماں کبھی لیٹ کے رات کو سوچتی ہے کہ یہ تو میری کل کمائی تھی، میں تو آج بھی اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں، تو یہ کدھر گیا؟ اردشیر نام کا بادشاہ تھا، حضرت محدث ابن الجوزی آج سے کچھ 700 سال پہلے لکھتے۔ اردشیر بادشاہ بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، بڑا عقل مند تھا، اس نے اس طرح کے قریب قریب ساری ریاستوں پہ قبضہ کر لیا، بڑا عقل مند زیرک تھا، قبضہ ہو گیا۔ ایک بادشاہ بڑا سخت تھا، اس کے ساتھ جب پنجہ آزمائی ہوئی تو اردشیر کہتا ہے اس پہ میرا قبضہ نہیں ہو رہا تھا، اور جب ہم نے ساری ریاستوں نے مل کے اس پر حملہ کیا تو ایک قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا۔ اردشیر بڑا خوبصورت آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، تو وہ بادشاہ قلعہ بند ہو گیا، اس نے کہا نکلنا ہی نہیں، اب وہ اندر بند ہے، یک بار کی حملہ کیا تو وہ بڑا بڑا قلعہ تھا اس میں بند ہو گیا۔ اس بادشاہ کی نا جس پر حملہ کیا، اس کی بیٹی اچانک ایک دن قلعے کی دیوار پہ چڑھی تو اردشیر کے حسن و جمال کو دیکھا تو عاشق ہو گئی، اور اپنے ہی باپ کے خلاف اسے کہنے لگی کہ اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے نا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں حملہ کرنے کا۔ اس نے کہا میرا وعدہ رہا، تو رستہ بتا۔ اس نے رستہ بتایا اس لڑکی میں، اور بادشاہ نے حملہ کیا تو اس کا باپ قتل کیا، اس علاقے پہ قبضہ کیا شادی کے وعدے پر۔ ہاں نفسانی خواہش بندے کو اندھا کر دیتی، نہیں سمجھ آتی اس کو میں کدھر جا رہا ہوں، اندھا کر دیتی۔ حملہ کیا، اور جب اس لڑکی کو لے کے آیا نا اپنے محل میں، تو پہلے دن شادی کی پہلی رات تھی، تو بستر بچھایا کنیز نے، تو وہ کبھی کروٹ ادھر بدلتی کبھی ادھر بدلتی، تو بادشاہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگی بستر میں کچھ ہے، مجھے تکلیف دے رہی۔ اس نے چراغ جلائے، اور جب بستر اٹھایا تو ایک اتنا سا دھاگا نکلا، دھاگے سے عموماً تکلیف نہیں ہوتی، تو اس نے کہا تو اتنی نرم و نازک کہہ کے دھاگا؟ کہنے لگی میرا باپ نا میرے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا کہ روز میرا بستر بھی خود بچھاتا تھا، اور اس نے آلہ رکھا ہوا تھا، وہ ناپتا تھا کہ کوئی پایا اونچا نیچا تو نہیں، میری بیٹی کا بیلنس سوتے وقت خراب نہ ہو جائے، اور میرے لیے گوشت اور کپڑے بھی خود پسند کر کے لاتا تھا، کھانے پینے کا خود خیال کرتا تھا۔ اردشیر کہنے لگا اچھا وہ اتنا پیار کرتا تھا، اور پھر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا بلاؤ کنیزوں کو بلایا، فرمایا اس کو اٹھاؤ اور جلاد کے پاس لے جاؤ،
اسے کہو کہ اس کے بال گھوڑے ایک گھوڑے کے ساتھ باندھے، پیر دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھے، اور ایک گھوڑا ادھر بھگا دے کدھر بھگا دے، یہ جس کے بعد میں اتنا پیار کیا، یہ نفس کی اتنی غلام ہے کہ اس کی وفادار نہیں رہی تو میری وفادار کیسے بنے؟ اس نے اتنے نازوں سے پالا کہ دھاگا اسے برداشت نہیں۔ او یارو، یاد رکھو، اگر نفس کی غلامی کرو اور بڑے بڑے وفاداروں کو چھوڑ کے غلامی کرو تو پھر کہو وفادار مل جائیں، کوئی بول اول لڑا نہ بول بیٹھے ہوں دے خصم ناراض بڑ بولیاں دے، کہاں سر کھائے تے بلبل ٹھنڈ پائے، بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے، جڑیاں خصماں دی وچ رضا وسن، پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے، آپ ادلیاں نو سردار پہن تکے تے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے۔ اپنے نفس کے پیچھے چلو گے تو یہ تباہی ہے۔ جب ہم نے کسی سے وفا نہیں کی تو یہ کیا امید ہوئی کہ دنیا ہم سے وفا کرے گی؟ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اصول پسند زندگی بنائے، ایک ایک کر کے اپنی خواہشات سے پیچھے ہٹے، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں، اپنے نفس کو سمجھائیں۔ ضروری نہیں کہ روٹی ہر وقت مزے کے لیے کھائی جائے، کبھی کمر سیدھی کرنے کے لیے خشک روٹی بھی کھا کے دیکھو، کبھی سادہ کھانا اس پہ بھی اکتفا کرو، کبھی تھوڑا کھا کے اچھے طریقے سے سادے کمرے میں بھی اللہ کو یاد کر کے دیکھو۔ نفس کے پیچھے نہ بھاگیے گا، تباہی کرے گا۔ فرمایا خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گی، اور فرمایا بے شک ان کے لیے سخت عذاب ہے جو اللہ کے راستے سے بہک گئے۔ اور کیوں سخت عذاب ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے دن کو بھلا دیا، آخرت کا دن بھلا دیا، پیچھے کا خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، تمہیں اللہ کا رستہ بھلا دیں گی۔ مفہوم آیت یہ ہوا، قرآن نے ہمیں ارشاد یہ فرمایا کہ خواہشات نفس کے پیچھے چلو گے آخرت کو بھول جاؤ گا، تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں رہے گی کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ پھر لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہیں گے کہ بھائی یہاں جینے دو نا، پھر آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ لوگ بھول گئے مرنے کو۔ ہماری ساری جدوجہد زندہ رہنے کے لیے ہے، ساری 60-70 سال کے لیے سارا کچھ ہے۔ آپ دیکھ لیں، ٹٹول لیں کسی بندے کو، صرف جتنی محنت کر رہا ہے وہ جینے کے لیے کر رہا ہے۔ رب قریب کے بندے جتنی محنت کرتے تھے مرنے کے لیے کرتے تھے، اور مرنے کے لیے کوشش کرتے تھے کہ مر جانا ہے، اس کے لیے جدوجہد۔ ہم جتنی جدوجہد کر رہے ہیں ساری جینے کے لیے، جینے کے لیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ایک فرمان ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، اور بڑا نرالا، بڑا انوکھا اور بڑا معنی خیز ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بیوقوف ہے وہ شخص، ذرا ترتیب دیکھیے، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے حکمت کے موتی، مسند امام احمد بن حنبل۔ فرمایا وہ بڑا بیوقوف بندہ ہے جو چلتا اپنی خواہشات نفس کے پیچھے اور امید یہ رکھتا ہے کہ رب مجھے آخرت میں انعام عطا کرے گا۔ چلتا کس کے پیچھے ہے؟ خواہش کے پیچھے، اور کہتا یہ ہے کہ اللہ مجھے قیامت میں انعام دے گا، تو انعام تو اسے دیا جاتا ہے نا جو کو محنت کرتا ہے۔ دیکھیں نا، جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے تو پنڈی وہ پہنچے گا کہ وہ جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے وہ لاہور پہنچ جائے گا۔ منہ پنڈی کی طرف کرنا اور خواہش لاہور کی رکھنا، منہ کر لینا لاہور کی طرف اور خواہش پنڈی کے رکھنا، تو میاں یہ تو نہیں نہ ہوگا۔ پیچھے تو چلے خواہشات نفسانیہ کے، ہمارے ہاں نا بہت بڑا رٹا ہے۔ آپ یقین کریں، میں اکثر کہتا ہوں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں نا اپنی مرضی کا سارا کچھ چاہیے، اپنی مرضی کا سارا کچھ۔ ابا جی بھی اپنی مرضی کے، بچے بھی، استاد بھی، پیر صاحب بھی، پیر صاحب بھی یہ میری مرضی کا ہونے چاہیے۔ بھائی وہ پیر صاحب ہے یا تو اس طرح کرنا کہ تو خود پیر بن جا، وہ بھی میری مرضی کا، ہر شے میری مرضی کی۔ بلکہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں تو رب فرماتا ہے لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا ہے، نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، اس کے پیچھے بھاگتے۔ اپنی خواہشات تھوڑی تھوڑی کم کریں، زندگی میں تھوڑی کم کریں۔ پرانے کپڑوں پہ بھی ایک سیزن نکال کے دیکھیں۔ ایک وقت کا کھانا جو اپنا آپ کا من بڑا چاہ رہا ہے نا، تو ایک وقت کا کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے کے دے۔ میں ایسے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میں پوچھوں نا گھی کس بھاؤ ہے تو انہیں کوئی نہیں پتا۔ میں نے 2-4 نہیں کہے، میں نے سینکڑوں اور ہزاروں کہے، میں جانتا ہوں ان کو نہیں پتا چنے کی دال کا ریٹ کیا ہے، نہیں پتا۔
اور میں ایسے بھی سینکڑوں اور لاکھوں کو جانتا ہوں کہ جس کی بیوی رات کو خامن کو کہتی ہے کہ جو سویرے گھی لائے تھے وہ ختم ہو گیا، سویرے بچوں نے اسکول جانا ہے تو پراٹھے پکانے کے لیے گھی کوئی نہیں، تو درمیان والا بیٹا تو خشک روٹی بھی نہیں کھاتا۔ دیکھو نا، ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں، فلانے کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور ایک ہمارے محلے میں وہ گھر بھی ہے جو سویرے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے گھی نہیں ہے، انہوں نے اسکول، یہ سارے تبصرے، یہ ساری باتیں، یہ لمبے چوڑے، یہ تو پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے مسئلے ہیں۔ اگر بھوک شدید لگی ہو تو پھر بات یاد نہیں رہتی۔ نفسیانی خواہشات کا حال یہ ہے کہ جو نیا موبائل کا نیا ماڈل آتا ہے وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے ہم غریب لوگ۔ نیا ماڈل جو آتا ہے نا موبائل کا، وہ ہمارے ہاں مارکیٹوں میں ملتا نیا، یعنی پرانا ملے گا آپ کو، استعمال شدہ نیا۔ یہ وہ غریب ملک ہے جس کے اندر تھر میں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، اور میرے نفس کی خواہش یہ ہے کہ کہیں مجھ سے پہلے، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے بیویاں کپڑے خریدتی کپڑے کے دکانوں پہ، کل چھاٹ ہے تو ڈیزائن بڑے لوگ کا پا لیا ہے، وہ دے جو بھی کسی نے، جو میرج ہال زیادہ مہنگا بنتا ہے نا اس میں رش زیادہ ہے۔ سستے میرج ہالوں کے اندر رش ہے، جائیں جا کے تجزیہ کر لیں، میں آپ کو نتیجہ نکال کے دے رہا ہوں۔ وہ بھائی کدھر ہے وہ غریبی، کدھر ہیں وہ غریب لوگ؟ وہ تو پتہ نہیں بیچارے کہاں سو گئے، کونوں میں لگ گئے، وہ تو سانس بھی نہیں لیتے۔ ہماری خواہشات نفسانیاں اتنی بڑھ گئی ہیں، اتنی بڑھ گئی ہیں، دنیا کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں یہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہو رہے، روزی روٹی تو اللہ دیتا ہے۔ جو لوگ جسم فروشی کر رہے ہیں، یہ جو لوگ لوگوں کی تجارت کر رہے ہیں، دھندے ہو رہے ہیں، تو روزی روٹی کے لیے نہیں، نفسانی خواہشات کے لیے۔ یہ کاروں اور بنگلوں کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ جائیدادوں کے لیے ہو رہا ہے، یہ نیا پیٹرول پمپ لگانے کے لیے کوشش ہو رہی، یہ ساری جدوجہد۔ مطلب آپ دیکھیں نا، ہمارے یہاں ایک گھر ہوتا ہے، گھر کے بعد ایک لان ہوتا ہے، اس سے صبر نہیں آتا تو اس کے بعد پھر فارم ہاؤس ہوتا ہے، ڈیرا ہوتا ہے، اس کی الگ ہمیں ضرورت ہے نا۔ اتنے پیر نہ دنیا کے اندر آپ پسارے کہ دنیا سے جانے لگیں تو یاروں کٹھے ہی نہ کر پائیں، نہ اتنے نہ۔ اپنی زندگی مختصر، محدود، تھوڑی خواہشات، گنے ہوئے پیسے، نفع تلے کام۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے وہ الجھتا جاتا ہے، اس کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں لوگوں کی آمدن تھوڑی نہیں، خرچے زیادہ ہیں، مسائل اخراجات کے، آمدن کے تھوڑے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قربان جاؤں، مدینے والے حبیب نے کمال کر کے ہمیں دکھایا۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا میں تو بھوک لگنے پہ روٹی کھاتا ہوں، میں تو بھوک پوری لگ جائے تو کھاتا ہوں، اور فرمایا پوری بھوک مٹتی نہیں تو میں ہاتھ کھینچ بھی لیتا ہوں، نہ شکم سیری نہیں کرتا۔ ہم تو ٹائم دے کے روٹی کھاتے، یہ نہیں کہتے بھوک لگی، کہتے 7 بج گئے، ناشتے کا ٹائم ہو گیا، اب 2 بج گئے، اب دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، بھوک لگے نہ لگے، اب مغرب ہو گئی تو شام کے کھانے کا۔ اپنی خواہشات کو سمیٹو ورنہ یہ غلام بنا لے گی۔ مسلمانوں کی نا ایک تعداد لڑتے دور چلے گئی، تاتاریوں نے قید کر لیا، 4 مسلمان تھے، تبلیغ کرنے گئے، جنگ کرنے گئے، جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے، اور قید کر لیے گئے تو سزائے موت کا حکم ہوا۔ 4 بزرگ تھے، سزائے موت کا حکم ہوا تو تاتاری بادشاہ جو تھا وہ بڑا خلاف تھا، بڑا سخت مخالف تھا مسلمانوں کے۔ اس نے کہا کہ ان کو جب پھانسی دینا نا مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا۔ اب 4 عالم ہے، 4 صوفی ہے، سفید داڑھی یا سر پہ امام ہے، پھانسی کا وقت آیا تو جو پھانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے، چاروں کو کٹھے پھانسی نہیں ہو سکتی، ایک کو کہا کہ ایک ایک کر کے ان کو پھانسی دو۔ جب پھانسی کا وقت آیا نا تو جو سب سے پیچھے سے ہوئی تھے وہ دوڑ کے آگے آئے، کہنے لگے بادشاہ پہلی باری میری لگا پہلی۔ اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لٹکا دو، وہ قریب آئے تو دوسرے دوڑ آئے، کہنے لگے نہیں پہلی باری میں نے زیادہ کافر قتل کیے، میرا بڑا جرم ہے، مجھے پہلے سزا دو۔ ان کو پھانسی دینے لگے تو تیسرے آ گئے، کہنے لگے نہیں یہ تو تیرا قتل کرتا تھا، رستے میں بتایا کرتا، ڈھونڈ کے میں بتلاتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد ہے، مجھے پہلے پھانسی دو۔ تیسرے کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو چوتھا دوڑا آیا، کہنے لگا یہ رستے بتاتا تھا، یہ تبلیغ کرتا تھا، یہ سارا کچھ کرتا تھا،
لیکن کہا یہ کہتے تھے چلو واپس چلتے ہیں، میں جانے نہیں دیتا تھا، میں کہتا تھا اور کافر مارنے اور علاقے فتح کرنے، میرا جرم بڑا ہے، مجھے پہلے پھانسی دو۔ بادشاہ کہنے لگا مجھے 35 سال ہو گئے حکومت کرتے، بڑی دنیا کو پھانسی دی ہے، لوگ تو ایک دوسرے کو دھکے لیتے ہیں کہ پہلے تو جا، پہلے تو جا، اور تم کیسی قوم ہو کہ ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہو؟ کہنے لگا تم ایک باپ کی اولاد ہو، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ تاتاری بادشاہ، کافر بادشاہ اسلام کی مخالفت کر دیں، ایک باپ کی اولاد ہو کا نہیں، ایک قبیلے کے رہنے والے ہو کا نہیں، ایک ملک کے رہنے والے ہو نہیں۔ اس نے کہا رشتہ کیا ہے تمہارا، رشتہ کیا ہے؟ تو بول کے کہنے لگے خدا ایک ہے، نبی ایک ہے۔ فرمایا ہمارا اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، تو کہا پھر ایک دوسرے پہ جان کیوں دیتے ہو؟ فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں بھائی بھائی بلا دیا ہے، بھائی کا دل نہیں کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے بھائی چلا جائے، ہمارا دل نہیں کرتا پہلے مجھے دے، پہلے مجھے دے۔ بادشاہ کہنے لگا تمہارا جذبہ مجھے متاثر کر گیا، جاؤ میں تم چاروں کو آزاد کرتا ہوں، تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ میرے دوستو یہ رنگ تھا، دیکھے نا، یہ اس دھرتی نے نظام دیکھا نا، اس فلک نے پہلی بار دیکھا، اس زمین نے پہلی بار، اور میرے حضرت فرمایا کرتے تھے زمین تڑپ کے روئی، اس نے پہلی دفعہ دیکھا۔ بڑے پرہیزگار، سچ بولنے والے، دیانتداری والے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، صوفی صاحب، پیر صاحب، بڑے خوبصورت، ان کا کیا کریں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید علیل تھے، طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی۔ بالآخر اب حضرت نافع آپ کے غلام تھے، ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی، میں کھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا، مچھلی نہ ملی، اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے، کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے۔ کہتے چوتھے دن مچھلی مل گئی، میں 1.5 دینار کی مچھلی لایا، لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی، تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا، مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے۔ کئی دفعہ دے ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں، دے دیتے ہیں، لیکن جو کھلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی، وہ گنی نہیں جاتی۔ ہنسے اور میں دیکھو میرا اللہ کتنا کریم ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا، اٹھا بار دیا جا کے۔ تو خادم اب حکم کا پابند تھا، وہ لیت اللہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ گیا اور جا کے دے آیا۔ فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے تو پھر ایک جگہ جا کے بھیجتے بھی ہیں۔ دے آیا، وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا، میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا، آپ نے دے جو دی ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی، اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے، کہا کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا، وہ یہی کھائیں گے، بیمار ہے۔ تو کہنے لگا جی بسم اللہ، مجھے کیا اعتراض ہے، 2 دینار مل رہے ہیں، 1.5 کی مچھلی، اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی، اب تو پک گئی۔ فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے، وہ مچھلی اس سے خریدی، اور خرید کر کے میں لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی۔ تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی، اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے آؤ۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرما تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے۔ فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو۔ امام غزالی نے لکھا ہے، فرمانے لگے دے آ، تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا، دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا، کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے، تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی کہ اتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا، پھر مجھے تھپکی دی، فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا۔ میں تو یہ سچ بتاؤں، مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے راستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا۔
تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے، تو مجھے سکون ملا ہے راہ خدا میں دیکھ، میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کل پھر مجھ سے مچھلی مانگتا، پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے۔ ہم لوگ الجھ گئے ہیں، بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے، بڑے قیدی ہیں، سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بیوقوف ہے وہ شخص، ذرا ترتیب دیکھیے، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے حکمت کے موتی، مسند امام احمد بن حنبل، فرمایا وہ بڑا بیوقوف بندہ ہے جو چلتا اپنی خواہشات نفس کے پیچھے اور امید یہ رکھتا ہے کہ رب مجھے آخرت میں انعام عطا کرے گا۔ چلتا کس کے پیچھے؟ خواہش کے پیچھے، اور کہتا یہ ہے کہ اللہ مجھے قیامت میں انعام دے گا، تو انعام تو اسے دیا جاتا ہے نا جو کوئی محنت کرتا ہے۔ دیکھیں نا، جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے تو پنڈی وہ پہنچے گا کہ وہ جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے وہ لاہور پہنچ جائے گا۔ منہ پنڈی کی طرف کرنا اور خواہش لاہور کی رکھنا، منہ کر لینا لاہور کی طرف اور خواہش پنڈی کے رکھنا، تو نہیں، یہ تو نہیں نہ ہوگا۔ پیچھے تو چلے خواہشات نفسانیہ کے، ہمارے ہاں نا بہت بڑا رٹا ہے۔ آپ یقین کریں، میں اکثر کہتا ہوں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں نا اپنی مرضی کا سارا کچھ چاہیے، اپنی مرضی کا سارا کچھ۔ ابا جی بھی اپنی مرضی کے، بچے بھی، استاد بھی، پیر صاحب بھی یہ میری مرضی کے ہونے چاہیے۔ بھائی وہ پیر صاحب ہے یا تو تم اس طرح کرنا کہ تو خود پیر بن جا، وہ بھی میری مرضی کا، ہر شے میری مرضی کی۔ بلکہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں تو رب فرماتا ہے لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا ہے، نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، اس کے پیچھے بھاگتے۔ اپنی خواہشات تھوڑی تھوڑی کم کریں، زندگی میں تھوڑی کم کریں۔ پرانے کپڑوں پہ بھی ایک سیزن نکال کے دیکھیں، ایک وقت کا کھانا جو اپنا آپ کا من بڑا چاہ رہا ہے نا، تو ایک وقت کا کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے کے دے۔ میں ایسے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میں پوچھوں نا گھی کس بھاؤ ہے تو انہیں کوئی نہیں پتا۔ میں نے 2-4 نہیں کہے، میں سینکڑوں اور ہزاروں کہے، میں جانتا ہوں ان کو نہیں پتا چنے کی دال کا ریٹ کیا ہے، نہیں پتا۔ اور میں ایسے بھی سینکڑوں اور لاکھوں کو جانتا ہوں کہ جس کی بیوی رات کو خاوند کو کہتی ہے کہ جو سویرے گھی لائے تھے وہ ختم ہو گیا، سویرے بچوں نے اسکول جانا ہے تو پراٹھے پکانے کے لیے گھی کوئی، تو درمیان والا بیٹا تو خشک روٹی بھی نہیں کھاتا۔ دیکھو نا، ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں، فلانے کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور ایک ہمارے محلے میں وہ گھر بھی ہے جو سویرے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے گھی نہیں ہے، انہوں نے اسکول، یہ سارے تبصرے، یہ ساری باتیں، یہ لمبے چوڑے، یہ تو پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے مسئلے ہیں۔ اگر بھوک شدید لگی ہو تو پھر بات یاد نہیں رہتی۔ نفسیانی خواہشات کا حال یہ ہے کہ جو نیا موبائل کا نیا ماڈل آتا ہے وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے ہم غریب لوگ۔ نیا ماڈل جو آتا ہے نا موبائل کا، وہ ہمارے ہاں مارکیٹوں میں ملتا نیا، یعنی پرانا ملے گا آپ کو، استعمال شدہ نیا۔ یہ وہ غریب ملک ہے جس کے اندر تھر میں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، اور میرے نفس کی خواہش یہ ہے کہ کہیں مجھ سے پہلے، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے بیویاں کپڑے خریدتی کپڑے کی دکانوں پہ، کل چھاٹ ہے تو ڈیزائن بڑے لوگ کا پا گیا ہے، وہ دے جو بھی کسی نے، جو میرج ہاؤس زیادہ مہنگا بنتا ہے نا اس میں رش زیادہ ہے۔ سستے میرج ہالوں کے اندر رش ہے، جائیں جا کے تجزیہ کر لیں، میں آپ کو نتیجہ نکال کے دے رہا ہوں۔ وہ بھائی کدھر ہے وہ غریبی، کدھر ہیں وہ غریب لوگ؟ وہ تو پتہ نہیں بیچارے کہاں سو گئے، کونوں میں لگ گئے، وہ تو سانس بھی نہیں لیتے۔ ہماری خواہشات نفسانیہ اتنی بڑھ گئی ہیں، اتنی بڑھ گئی ہیں، دنیا کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں یہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہو رہے، روزی روٹی تو اللہ دیتا ہے۔ جو لوگ جسم پروشی کر رہے ہیں، یہ جو لوگ لوگوں کی تجارت کر رہے ہیں، دھندے ہو رہے ہیں، تو روزی روٹی کے لیے نہیں، نفسانی خواہشات کے لیے۔ یہ کاروں اور بنگلوں کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ جائیدادوں کے لیے ہو رہا ہے، یہ نیا پیٹرول پمپ لگانے کے لیے کوشش ہو رہی ہو۔ یہ ساری جدوجہد
मतलब आप देखें ना, हमारे यहाँ एक घर होता है, घर के बाद एक लॉन होता है, उससे सफर नहीं आता, तो उसके बाद फिर फार्म हाउस होता है, डेरा होता है, उसकी अलग हमें ज़रूरत है ना। इतनी पैर ना दुनिया के अंदर आप पसारे के दुनिया से जाने लगी तो यारों इकट्ठे ही ना कर पाएँ। ख्वाहिशों के पीछे न चलना तुम्हें अल्लाह के रास्ते से बेकार देंगी। और फरमाया बेशक उनके लिए सख्त अज़ाब है जो अल्लाह के रास्ते से बैठ गए। और क्यों सख्त अज़ाब है? इसलिए कि उन्होंने आखिरत के दिन को भुला दिया। आखिरत का दिन भुला दिया, पीछे का ख्वाहिशों के पीछे न चलना तुम्हें अल्लाह का रास्ता भुला देंगी। मफ़हूम आयत ये हुआ, कुरान ने हमें इरशाद ये फरमाया कि ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चलोगे आखिरत को भूल जाओ, तुम्हारे जहन में ये बात नहीं रहेगी कि मैंने मरना भी है। फिर लोग माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये कहेंगे कि भाई यहाँ जीने दो ना, फिर आगे जाएंगे तो देखी जाएगी। लोग भूल गए मरने को। हमारी सारी जद्दोजहद जिंदा रहने के लिए है, सारी 60-70 साल के लिए सारा कुछ है। आप देख लें, टटोल लें किसी बंदे को, सिर्फ जितनी मेहनत कर रहा है वो जीने के लिए कर रहा है। रब करीब के बंदे जितनी मेहनत करते थे मरने के लिए करते थे, तो मरने के लिए कोशिश करते थे कि मर जाना, उसके लिए जद्दोजहद। हम जितनी जद्दोजहद कर रहे हैं सारी जीने के लिए। मैं आपको सही बताता हूँ, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वो उलझता जाता है, उसके मसाइल बढ़ते जाते हैं। आप देख लें हमारे यहाँ लोगों की आमदन थोड़ी नहीं, खर्चे ज़्यादा, मसाइल अखराजात के आमदन के थोड़े हैं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाऊं, मदीने वाले हबीब ने कमाल करके हमें दिखाया। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तो भूख लगने पे रोटी खाता हूँ, मैं तो भूख पूरी लग जाए तो खाता हूँ। और फरमाया पूरी भूख मिटती नहीं तो मैं हाथ खींच भी लेता हूँ, मैं शिकम सहरी नहीं करता। हम तो टाइम दे के रोटी खाते, ये नहीं कहते भूख लगी, कहते 7 बज गया नाश्ते का टाइम हो गया, अब 2 बज गए, अब दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है, भूख लगे ना लगे। अब मगरिब हो गई तो शाम के खाने का। अपनी ख्वाहिशात को समेटो वरना ये गुलाम बना ले। मैं आपको सही बता, बचपन में जवानी में जिन लोगों ने ख्वाहिशों को नहीं ना समेटा, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ बुढ़ापा आ गया है, अब वो चाहते हैं कि हम वो गलती छोड़ने पर वो लाच बस गई है। उनके बच्चे उन्हें कहते हैं अब बस कर, लोग शिकायतें करते हैं, लेकिन चूंकि जवानी में कंट्रोल नहीं किया तो बुढ़ापे में कैसे होगा। हमारी ख्वाहिशात हमारे लिए मुसीबत बन गई हैं। हम कुछ ऐसी बुरी आदतें थी जिनके पीछे लग गए तो तबाह हो गए। वापस आए मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने ना अपनी ज़िंदगी को महदूद करके रखा। महदूद हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर से मिलने आए। जनाब उमर कहने लगे यार बड़ा काम का बंदा मिलने आया है, कोई मतलब की बात मिलेगी। वो जी कहने वाले भी बड़े होते हैं ना, तो उनका वैसे भी हक नहीं बनता कि वो जाके बताएं। कुछ होते हैं जो दोस्त होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो कई दफ़ा कुछ बातें बताते, इस्लाह करते हैं, उसमें मज़ा आता है। हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा यार बड़े दिनों के बाद आए हो तो ये तो बताओ मेरे अंदर कोई गलती तो नहीं, मैं हुकूमत कर रहा हूँ, लोग सारे अदल इंसाफ की बातें बता रहे हैं, मेरे तकवे की बातें सुना रहे हैं, कोई गलती? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे बिल्कुल गलती है उमर, तुम्हारे अंदर बड़ी शदीद है, मुझे बड़ी नापसंद है और शदीद किस्म की गलती है, नहीं होनी चाहिए थी। हज़रत उमर फरमाने लगे बोलो। अर्ज़ की मदी क्या पूरे 22 लाख मुरब्बा मील में सब जगह गुर्बत ख़त्म हो गई है? हज़रत उमर कहने लगे नहीं। तो फरमाने लगे मुझे पता चला है कि जब तुम्हारे पास दोपहर का खाना आता है तो सालन के साथ चटनी भी आती है, ये गलती नहीं? तुम्हारी हुकूमत में 22 लाख मुरब्बा मील 24 लाख मुरब्बा मील सारे बंदे पेट भर के रोटी खाने लगे। अर्ज़ की नहीं। तो फरमाने लगे हज़रत सलमान फ़ारसी उमर फिर तू 2-2 सालन खाता है एक वक्त में, अल्लाह से डर नहीं आता? तो जनाब उमर फ़ारूक रो पड़े। ये बिल्कुल जायज़ था। इस बात से अगर कोई मना करता है तो जायज़ नहीं दीन में, ये भी मैं आपको बता दूंगा। आपके पास जायज़ पहले 6 सालन खाएं, मैं कौन मना करने वाला, पर वो उमर थे ना, उमर का मनसब और है। हज़रत सलमान फ़ारसी ने जब कहा तो उमर रो पड़े, कहने लगे तू मेरा संगी है, मेरे लिए दुआ कर, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, आज के बाद ये गलती नहीं दोहराऊँ। अपनी ख्वाहिशात को इतना उसूल पसंदी का नाम नहीं, दूर दूर तक नाम नहीं उसूल पसंदी का।